رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعب وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات گزارش ہے آپ حضرات سے اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ بعد میں جو مومنین آنے والے ہیں ان کے لیے جگہ بھی رہے اور گفتگو کے دوران کوئی خلا واقع نہ ہو. تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ حضرات. اور جن مومنین کو نماز میں تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے تو ابھی مؤذن صاحب نے بھی آپ کو مطلع کیا کہ اگر تھوڑا سا محراب کی طرف اگر بڑھ کے نماز پڑھ لیا کریں تو ادھر کا جو ہے ایریا خالی بھی رہے گا تو مجلس بھی شروع ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو درخواست کی گئی آپ سے کمیٹی کی جانب سے کہ جو حضرات دور دراز سے آتے ہیں گاڑیاں لے کے آتے ہیں بہرحال وہ مسجد کے اطراف کا ایریا تھوڑا سا چھوڑ دیں، ایک 20-25 میٹر کا. تو بہرحال وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میں صرف متوجہ کر رہا ہوں اس کے لیے، چونکہ ایام اعضاء یہ چاند رات ہے اور یہاں سے سلسلے کا آغاز ہے اور تمامی حضرات متوجہ ہیں. تو اس سلسلے کو
بڑی آسانی کے ساتھ، میل محبت کے ساتھ، کسی کی دل شکنی، کسی کی دل آزاری، کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ ہم کو ہمارے ذکر سے مقصد مطلب ہے، عزاداری سے مقصد ہے، اس لیے کہ اس بات کا خیال ہمیں اور آپ کو سب کو رکھنا ہے۔ دعا ہے پروردگارہ کہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے اور ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم سب تیری نظر میں امام حسین علیہ السلام کے عزادار محشور کیے جائیں۔ جو حاضرین ہیں جو نہیں تشریف لا سکے ابھی وہ آئیں گے انشاءاللہ، جو حضرات تشریف لا چکے ہیں یا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار و حسین مظلوم کے ماتمدار ہیں، پروردگارہ ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، خون، ناموس، ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگارہ زمانہ بڑا پورا شوب ہے، ہم سب کو اتنی توفیق دینا کہ ہم سب کو جب ہماری قبروں سے اٹھایا جائے تو یہ کہہ کے اٹھایا جائے یہ شیعان حیدر کرار ہیں، حسین مظلوم کے ماتمدار ہیں، اور علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے، اور ہم لوگوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے تعلیم کا، تربیت کا، جس منزل پہ ہم سفر کر رہے ہیں، پروردگارہ ہم سب کی زندگی کو جو ہے وہ کامیاب و کامران کرنا، اور ہم سب کے دلوں میں ولائے محمد اور آل محمد کی شمع جلائے رکھنا۔ جن نوجوانوں نے، جن بزرگوں نے دعا کی درخواست کی ہے پروردگارہ، ان کی جو بھی مطلوبات شرعیہ حاجتیں ہیں پروردگارہ اس ذکر کے صدقے میں ان حاجتوں کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو بیمار حال آئے ہیں پروردگار عالم، پہلی دعا تو یہ ہے آپ سب بھی کیا کریں، اس لیے کہ حالات اور زمانے کا رہن سہن، غذا، ہر چیز کی جو تبدیلی ہے، تغیر ہے، وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں دعا اکثر کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ پروردگارہ کم از کم مومنین و مومنات کو تمام امراض لا علاج سے، تمام موذی امراض سے، تمام طرح کے ان امراض سے جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انسان کی زندگی کو ہلاک کر دیتے ہیں، پروردگارہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھنا، تمام جن و انس کے شر سے، جن و انس کی نظر بد سے محفوظ رکھنا، اور تمام جسمانی و روحانی و عصبی و ایمانی امراض سے ہم سب کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما، سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں محشور فرما۔ گزارش ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں، آپ حضرات بلند کریں صلوات میں آ جائیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ اور سب کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ بانی عشر مجلس برادر عزیز جناب غلام عباس صاحب اور ان کے اہل خانہ، ان کے لواحقین کو پروردگارہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے رزق روزی روزگار میں وہ سب اور برکت فرمائے۔ گزارش ہے چونکہ آج پہلی مجلس ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین و مومنات، بالخصوص وہ مومنین و مومنات جو گزشتہ برس ہمارے ساتھ فرش عزا پر تھے، عزائے سرکار سید الشہداء میں شریک ہوئے، اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، ام محترم جناب ان کے فرزند نوجوان محمد رضا صاحب مرحوم، اللہ ان کا بھی آپ نام لے کے، اور جملہ ارواح مومنین مومنات کو، اور غلام عباس صاحب کے جو مرحومین ہیں ان کو پروردگار ان سب کو یہ سورہ مبارکہ حمد اور سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں۔ صلوات ارشاد فرما دے بلند۔ گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ پابندی وقت کا آپ حضرات خیال رکھیں، کمیٹی کی جانب سے بھی اور بانیان کی جانب سے بھی آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے
کہ مجلس کے جو ٹائم ہے 9:30 بجے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ 9:30 بجے ممبر پہ گفتگو شروع ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ بھائی اگر برا نہ مانے تو ایک بلند ترین صلوات پڑھ کے تھوڑا اور قریب آ جائے، وہاں سے مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جگہ ہے، تھوڑا سا آپ حضرات قریب آ جائیں، آپ حضرات بھی آ جائیں، آپ حضرات بھی تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے۔ بہت شکریہ بھائی، تھوڑا قریب آ جائیں۔ مولا آپ سب کو اپنے زبان میں رکھیں اور ہم سب کی اس عزا کو قبول فرمائیں، اور عزا کو قبولیت کے لیے اور ذکر کی قبولیت کے لیے ہم سب کی آمد جو ان کی بارگاہ میں درج ہو جائے، حاضری درج ہو جائے، اس کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ پہلی مجلس ہے عشر مجالس کے عنوان سے، اور چاند رات کی مجلس کہی جاتی ہے۔ یہ مجلس یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام، یہ فرش غم ہے، یہ ادارہ حسینی ہے۔ اس فرش کی عظمت ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کا رتبہ ہے، اور یہاں پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دوہرا شرف ہے۔ ایک مسجد اور اس میں فرش امام حسین، ملاحظہ فرما لیں آپ، دو چار قبلہ۔ تو یہ سلسلہ چونکہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کا بھی ایک اہم مرتبہ ہے۔ آپ حضرات اگر اس بات کو محسوس کرتے ہیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس سے آپ کی توجہ بتائے گی کہ صرف ہم نہیں، آپ سب محسوس کرتے ہیں۔ ہم جب باہر ہوتے ہیں فرش عزا سے، بلکہ اور قریب کر کے کہوں کہ حتیٰ کہ نماز میں بھی کچھ بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، مگر جب ہم فرش مجلس پر آتے ہیں تو ذہن اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کی خبر نہیں ہوتی، ہمارا ذہن جو ہے وہ ذکر محمد اور آل محمد کی طرح منجمد رہتا ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں کہ علماء و ذاکرین خطبہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، محسوس کیا کریں، آپ محسوس کریں۔ میں بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، ان کا تجربہ، ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس بات پر بھی میں دلیل دیتا چلوں تاکہ یہ نہ ہو کہ صاحب بات خطابت میں رہ گئی اور خطابت کے انداز میں بات ہوئی اور ختم ہو گئی۔ نہیں، اس کے پیچھے دلائل ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری علامتیں ہیں جس کو ہم اور ہمارا دل محسوس کرتا ہے کہ اس فرش عزا پر جو روحانیت ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کہنے والے یہ کہتے رہے کہ صاحب آپ کا تو کوئی کام ہے نہیں، آپ نے فرش بچھایا اور مجلس شروع کر دی، آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا، اور جب جمع ہوتے ہیں تو وہی ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو ہم انہیں دور سے ادباً سلام کر کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے متوجہ کیا، بہت بہت شکریہ، مگر میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کس کے حصے میں کس کا ذکر آیا، کون کیا کر رہا ہے۔ آپ متوجہ رہیے گا، بالکل اس لیے کہ یہ فرش عزا، میں بلکہ سرکار خطیب اکبر اللہ غریق رحمت کرے، ان کا ایک فقرہ مجھے یاد آتا ہے، سر دست یاد آیا، اس لیے عرض کر دوں کہ سال بھر دنیا جو بھی ہماری مخالفت میں کرتی رہے، مگر جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو ان 2 مہینوں میں امام حسین کے صدقے میں ہمارے بچے بھی ایسے تر و تازہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دین اسلام سے کوئی جڑا نہیں کر سکتا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ سلسلہ صرف یہ نہیں کہ صاحب بات کہہ دی گئی، 2-4 باتیں مجھے یاد آ گئی ہیں، میں وہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عشرہ مجالس ایک موضوع پیش نظر تھا اور انشاءاللہ ابھی بھی ہے، لیکن کچھ بچوں کے سوالات اور کچھ باتیں ذہن میں آئی تو ہو سکتا ہے کہ موضوع کا انتخاب جو ہے وہ ڈبل ہو جائے۔ یہ کوشش کروں گا میں، چونکہ نظام خلقت کائنات پر خادم کی کوشش تھی کہ گفتگو کی جائے، ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی تبدیل ہو گئی ہے، ابھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں چاہتا ہوں کہ زمانہ یہ موضوع ان ساری باتوں کو اگر سمیٹا جائے گا تو عظمت اہل بیت اور امت کے اعتراضات، اس پر بھی گفتگو، کچھ سوالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، ان سب باتوں کو سمیٹا جائے گا کہ عظمت اہل بیت
اور امت کے اعتراض. بھائی سب سے عجیب بات ہے کہ صاحب 1400 برس ہو گئے آپ فرش ازا بچھاتے ہیں اور آج تک وہی غم مناتے ہیں. یہ کتنے برسوں پرانی بات ہو گئی, آپ کے لیے پرانی ہو گئی. ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے جب ہم فرش پر بیٹھتے ہیں کہ ابھی کل کی بات ہے. صاحب آپ اتنی شدت سے آپ کے یہاں ذکر ہوتا ہے, جبکہ اللہ تو رحیم و رحمان ہے. وہ اگر چاہے تو یزید کو بخش دے. یہ سوالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بخش دے. وہ رحمان و رحیم ہے, یہ صفت کے ساتھ. اللہ کی صفت ہمیں یاد نہ دلائیں, اس لیے کہ اللہ کی تمام صفات ہم کو یاد ہے, کیونکہ ہم نے اللہ بھی کربلا سے لیا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں نوجوان متوجہ رہے, بزرگوں سے مجھے دعائیں چاہیے. مجھے اللہ بھی کربلا سے ملا ہے. صفات یاد نہ دلائیں, مگر آپ شاید صفت بھول گئے ہیں. وہ صرف رحمان و رحیم نہیں ہے, وہ جبار و قہار بھی ہے. اس کے تمام جہاں اوصاف ہے. بلکہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض ہے کہ وہ عادل بھی ہے. اب جہاں عدالت کا تصور نہ ہوگا وہاں اپنے من سے باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن جو اس کی عدالت کے قائل ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے تو عدل ہو کے رہے گا. تب آپ عجیب بات کرتے ہیں اللہ اگر چاہے تو واہ بھائی واہ, بڑی عجیب بات ہے. اللہ اگر چاہے تو بخش دے گا. تو ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بخش دے گا. میں نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ حسین کے قاتل کو بخش سکتا ہے تو یزید پر لعنت کرنے والوں کو بھی بخش دے گا. آپ متوجہ ہے کہ نہیں؟ لعنت کرنے والوں کو نہیں بخشے گا. اگر وہ رحمان و رحیم ہے تو جب قاتل کو بخش سکتا ہے تو ہم تو صرف نہیں صاحب یہ بات بہت پرانی ہو گئی اور جب بیٹھتے ہیں آپ وہی تذکرہ ہوتا. بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور فیصلہ کرے. اگر آپ پہلو میں انصاف پسند دل ہے تو ذرا غور و فکر کر لیا کریں کہ صاحب ہم بھی مانتے ہیں اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہی مانتے ہیں امام حسین آپ ہی کے نہیں ہے. ہم بھی مانتے ہیں اور ایسا نہیں ہے, لیکن آپ یزید کو برا کہتے ہیں. بھائی برا کیوں نہ کہا جائے؟ آپ یہ بتائیے برا کیوں نہ کہا جائے؟ کیا عدالت نہیں ہے؟ کیا آپ کے دل میں انصاف نہیں ہے؟ چلیے ہم ایک بات پوچھتے ہیں. اچھا صاحب اس پہ لہلے پہ دہلا, کیا صاحب جب نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں تو ورغلانے کے لیے امت کو, آپ بھی سنتے رہتے ہیں, میں بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ صاحب وہ خود ہی نے قتل کیا ہے اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے خود ہی روتے ہیں اور خود ہی نے قتل کیا ہے. خود ہی. بھائی نہ ہم نے کیا ہے نہ آپ نے کیا ہے. ہم آپ کو چلیے یہ بات تسلیم کیے لیتے ہیں, نہ ہم نے کیا نہ آپ نے کیا. نہیں آپ تو کہتے ہم نے, چلیے اپنے قوم کی وکالت کرنے کے لیے چھوٹا سا وکیل تو ہوں نا. آپ نے نہیں کیا صاحب, آپ بھی وہاں نہیں تھے, ہم بھی وہاں نہیں تھے. ہم میں سے تھا کوئی؟ نہ ہم تھے نہ آپ تھے. مگر یہ بتائیے بین الفریقین یہ بات تو طے ہے نا کہ حسین قتل ہوئے. جو بات میں کہہ رہا ہوں متوجہ رہیے گا. یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ حسین قتل ہوئے, آپ نہیں تھے. اچھی بات ہے, نہ آپ تھے نہ ہم تھے. اچھا قتل ہوئے. حسین کون؟ کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا نواسا, ان کا بیٹا. تو حسین قتل ہوئے. لیکن ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حسین صرف فرزند رسول ہی نہیں ہے. اب حسین کو حسین کی طرح دیکھو, حسین صرف فرزند رسول ہی نہیں ہے. ہم نے کہا حسین نے قربانی دی کس لیے؟ کا دین بچایا. کس کا؟ کا اپنے نانا کا. تو میں نے کہا سرکار دین صرف رسول اللہ کا نہیں ہے, دین آدم سے لے کے خاتم تک سب کا ایک ہے. بھائی تھوڑا سا متوجہ رہیے گا. جو بات دین آدم, شریعتیں بدلتی رہی ہیں, شریعتیں منسوخ ہیں, شریعتیں محمدی کا, لیکن دین آدم سے لے کے خاتم سب کا ایک ہے. اب حسین قربان ہو کے جس دین کو بچا رہے ہیں وہ صرف محمد کا دین نہیں ہے بلکہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک کا مقصد بچا رہے ہیں. جبھی آپ زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارث محمد اللہ,
انبیاء کے وارث کا نام ہے حسین، اور یہی وجہ تھی کہ یوم عاشورہ تمام انبیاء کی نگاہیں کربلا میں ٹکی تھی، سارے نبی اور سب موجود۔ یہ تو یہاں کی بات ہے، عالم ارواح میں بھی اس کے لیے ایک قدم کسی نے نہیں بڑھایا جب اللہ عہد لے رہا تھا۔ وہ امتحان قبول کیے آپ نے حسین، وہ امتحان قبول کیے آپ نے حسین جس سے تھی انبیاء کی جماعت بچی ہوئی۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ ذرا غور کریے گا، امام حسین قتل ہوئے، کہاں ہوئے؟ کون؟ قائد فرزند رسول، وارث انبیاء، سب کا دین ایک، توجہ کیجئے گا، سب کا دین ایک، سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ اب اگر حسین بیعت کے لیے معاذ اللہ ہاں کر دے تو سب کی محنتیں بیکار، اور اگر حسین نہ کرے اور گھر کی قربانی دے دے تو آدم بھی سرخرو ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین وہ ہے کہ تمام انبیاء پر جس نے احسان کیا ایک دن میں، تنہا، توجہ کیجئے گا، بات کہی اور مجھے اسی بات پہ بات کر کے منزل کی طرف جانا ہے۔ آپ فرش عزا پر ہیں، اس ذکر کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہا مجلس میں چلے۔ نوجوانوں ارادہ کیا کرو، ذہن کو پوری طرح آمادہ کیا کرو، مجلس میں جانا ہے اور پہلے سے تیار رہو، یہاں ہو یا کہیں ہو۔ مجلس کا احترام، مجلس کا تقدس، یہ سب ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مجلس حسین ہر ایک کا مقدر نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ مجلس حسین ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہی وہ ذکر ہے جو مال غنیمت کی طرح نہیں بتا ہے، نسلوں کی طہارت کو دیکھ کے آگے بڑھا ہے۔ میں جب چاہوں گا آپ کو متوجہ کروں گا، لیکن میری بات کو ذرا غور کیجیے گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رفتہ رفتہ آپ منزل کی طرف آئیں گے۔ حسین قتل ہوئے، کس نے کیا ہمیں نہیں پتا۔ آپ کہتے صاحب ہم بھی تو مانتے، ہم بھی مانتے، تو پھر جھگڑا کاہے کا ہے؟ آپ یزید کو برا کہتے، ہم نے کہا کیوں نہ کہیں، کہا اللہ غفور الرحیم ہے، تو ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ قاتل کو معاف کرے گا تو کیا لعنت کرنے والوں کو نہیں معاف کر سکتا؟ وہاں رحمان الرحیم نہیں ہے، وہاں غفور الرحیم نہیں ہے، تو پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ تو مان لیا کہ آپ نہیں تھے وہاں اور آپ بھی حسین کو مانتے ہیں، تو آئیے ہاتھ ملاتے ہیں، آج سے صبح قیامت تک قاتل حسین پر ہم بھی لعنت کریں اور آپ ہمارے ساتھ لعنت کریے، تو ہم سمجھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کہا یہاں پر آ کے نہیں، کیوں ہم لعنت نہیں کرتے، ہم برا نہیں کرتے؟ واہ بھائی واہ، باغ رسول اجڑ گیا، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، جب ہم بھی تو مانتے نہیں، ہم بھی کا مسئلہ نہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے نہیں، ان کو ہی ماننا ہے، اور جو مدد مقابل آ جائے وہ باطل ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو مدد مقابل آ جائے اور اس میں دل میں کہیں بھی کسک نہ رہنے دیجیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو بھی سامنے آ جائے اور جس لباس میں آ جائے، جو ان کے مقابل آیا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب صاحب ہوا کیا؟ دین خطرے میں، حسین نے قربانی دی، ایک طرف یزید اور اس کا لشکر، ایک طرف حسین اور اس کے ساتھی۔ یہ منظر تو سب دیکھ رہے ہیں نا تاریخ کے آئینے میں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، ذرا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ پوچھو کہ تمہارا دل کس طرف گواہی دے رہا؟ اللہ اکبر۔ ایک ابو طالب کا پوتا، ایک ابو سفیان کا۔ منظر دیکھو، کربلا یاد کرو نا یہ منظر میں، تمہیں نہیں پتا یہ ہماری اور تمہاری بات تو طے ہو گئی تھی غدیر کے دن۔ جو غدیر سے بچھڑے تھے وہ سب سامنے تھے، اور جو غدیر سے ایک ساتھ چلے ہیں وہ حسین کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ جھگڑا غدیر سے چلا تھا، اگر غدیر کے بعد سقیفہ آباد نہ ہوتی تو کربلا وجود نہ آتی۔
آپ سمجھیے، اب حسین نے قربانی دی، کیا بچایا؟ نانا کا دین۔ نوجوان متوجہ ہے نا، نانا کا دین بچایا۔ جب حسین نے دین بچایا، اب آپ سمجھے حقا کہ میرا الہ الہ حسین۔ اب خواجہ کی ربائی سمجھ میں آئی؟ حقا سب کچھ قربان کر دیا، دین بچا لیا۔ کیا کیا حسین نے؟ سب لٹا دیا راہ خدا میں، بچایا کیا؟ پورا دین۔ توجہ، تو اب دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کربلا سے۔ اب دین وہی ہے جو کربلا سے ملے، توجہ کیجئے گا، نبوت وہی ہے جو کربلا سے ملے، ولایت وہی ہے جو کربلا سے ملے، اعمال، نماز، روزہ، حج و زکات وہی ہے جو کربلا سے ملے۔ سب کچھ ہمیں ملا کربلا سے، توجہ کیجئے گا۔ لیکن یہ سب کب ملا؟ جب حسین قربان ہو گئے۔ یہ سب کب ملا؟ جب حسین قربان ہو گئے۔ بچا سب بعد میں، پورا دین بچا۔ دین میں کیا؟ دو حصے، اصول دین، فروع دین۔ تو اصول دین بھی کربلا سے۔ بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہاں تک آپ چلے میرے ساتھ۔ اصول دین بھی کربلا سے، فروع دین بھی کربلا سے۔ اب جو کچھ ملا ہمیں وہ کربلا کے بعد ملا۔ جو واجبات ملے کربلا کے بعد ملے، جو دین ملا وہ کربلا کے بعد ملا۔ اب رہنمائی ہے کربلا سے۔ اور آسان کر دوں، بلکہ چلیے ایک بات یاد آ گئی، آپ کی ضیافت بھی ہو جائے گی اور میری بات بھی مکمل ہو جائے گی، توجہ سے سنیے گا۔ بچا ہے دین کربلا سے۔ نوجوان شاعر جناب نجف اترولوی کا مطلب مجھے یاد آیا، اگر آپ آمادہ ہیں تو یہاں پر میری بات پوری مکمل ہے۔ نوجوانوں مطلب محفوظ کرنا، کربلا سے ہمیں دین ملا، حسین قربان ہو گئے، سب کچھ بچا لیا۔ اب جو بھی مل رہا ہے وہ کربلا سے۔ تو نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے، بھائی بیدار ہو کے سنیے گا، ایک مصرع میں نے پڑھ دیا، نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے غم حسین ملا واجبات سے پہلے۔ بھائی باپ نے پہنچی آپ تک، آپ ایک صلوات پڑھ دیں آپ پر۔ بھائی بار بار اشارہ ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا نوجوان تھوڑا قریب آ جائے، وہاں پہ جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا قریب آ جائے بھائی، آپ لوگ بھی قریب آ جائے۔ غالب بھائی یہ ذمہ داری تھوڑا آپ بھی نبھا لیجیے، ادھر سے صلوات پڑھیں، آپ بلند ترین آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آ جائیے، قریب آ جائیے اور قریب ہے بھائی، تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا سا صلوات پڑھتے رہیں بلند ترین۔ نہیں اگر اس طرح سے بات مکمل ہو رہی تو میں اسی طرح تھوڑی دیر اسی روش پر چلوں۔ نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے، نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے غم حسین ملا، واجبات سے پہلے غم حسین ملا۔ بھائی آمادو ایک شعر اور سنا دیتا ہوں، یاد تو بہت کچھ ہے لیکن ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو اس موضوع سے مربوط ہو جائے گا۔ نوجوانوں یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ایک تحفہ ہے۔ نوجوان شاعر جناب نجف اترولوی، پتہ نہیں آپ پہنچے آپ کے سامنے اس بارگاہ تک یا بھی نہیں پہنچے چونکہ مصروفیت ان کی زیادہ ہے۔ ایک نوجوان آپ شعر سنیے، خالی ملاحظہ فرمائے، نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے، نمازوں، روزوں، حج و زکات سے پہلے غم حسین ملا، واجبات سے پہلے خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا، حسین آ گئے مقتل میں رات سے پہلے، خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا، خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا، حسین آ گئے مقتل میں۔ مکمل تشریح کر لی جائے تو تقریر ہو جائے گی، لیکن آپ سمجھیے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سب کچھ ملا ہمیں کربلا سے، اب دنیا یہ چاہتی ہے کہ کربلا سے ان کو الگ کر دیا جائے۔ دنیا یہ چاہتی، پوری کوشش ہے، کبھی عزاداری پہ، کبھی آپ کے طریقے عزا پہ، کبھی عزاداروں پہ، کبھی لباس پہ، کبھی تبرکات پہ، اور کبھی تبرکات سے یہ تبرک پہ۔
یہ جو آپ تقسیم کرتے ہیں نظر و نیاز کا سلسلہ ہے اور تبرک کی کثرت ہے کہ صاحب اتنا پیسہ اور اس طرح سے اسراف ہوتا ہے، معاذ اللہ، نہیں اسراف نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ نام حسین پر کھلاتے ہیں، یہ بھوکوں کے نام پر کھلاتے ہیں، یہ اسراف نہیں ہے کہ صاحب کسی کی مدد کر دی جائے، کسی کی شادی کرا دی جائے، کسی کی پڑھائی میں دے دیا جائے، سب کچھ دیا جائے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں خود بھی کرتا ہوں اور منکر نہیں ہوں کہ کسی کی مدد نہ کی جائے۔ علی کے چاہنے والے کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں اس طرح پہچانا گیا اور ہمیں اس طرح مارا گیا ہے۔ تاریخ کو یہ اٹھا کے ہم کو پہچانا ہی گیا ہے کہ یہ کس کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تاریخ میں یہاں تک ملا کہ وہ دور گزرے ہیں کہ لوگوں کو گڑھے میں گرا دیا گیا اور اس کے بعد وہ کراہتا ہوا انسان پکار رہا ہے، کوئی ہے مدد کرے، کوئی ہے ہاتھ پکڑ لے، کوئی ہے آواز سن لے۔ جس نے بھی بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا اسے گرفتار کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علی والا ہوگا، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ مگر میرے بھائی جہاں خرچ کرنا ہے کریے، میں منکر نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر حسین کے اکاؤنٹ کو کم کر کے نہیں۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ نوجوانوں سنو، اپنی پرسنل جیب سے کیا جائے، جہاں بھی امداد کرنی ہے نام حسین پر جتنا ہو سکے اس سے زیادہ بڑھ کر اٹھایا جائے، بالکل کمی نہ کرنا۔ ائمہ کی سیرت رہی ہے، امام رضا علیہ السلام نے خود ان کی وصیت پڑھی ہے۔ صلوات ایک بلند ترین پڑھتے ہوئے محمد وصیت میں کہ ایک حصہ مولا نے نکال کے رکھا تھا، یہ ہماری جد کی عزاداری کے لیے ہے۔ آپ سمجھیے اس بات کو۔ ہمارے یہاں بھی بزرگ سال بھر کیسے بھی کشمکش، میں یہاں کی بات نہیں کہ ماشاءاللہ سے حالات سب کے بہتر ہوں جہاں جہاں مومنین ہے، لیکن جن گاؤں میں، قریوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جہاں حالات تنگ ہوتے ہیں وہاں سال بھر بزرگوں کو دیکھا ہے کہ صاحب تھوڑا تھوڑا حصہ محرم میں کریں گے۔ محرم کیسے ہوگا؟ اس طرح سے باقاعدہ طور سے تیاریاں ہوتی ہیں، اور یہاں بھی وہ بزرگ مجھے نظر آ رہا ہے جنہوں نے یہ دور دیکھا ہے اور وہ انجام دیتے ہیں، اور میں خود اسی دور سے گزر رہا ہوں، گزرا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا حق کم کر لیا جائے کہ صاحب تبرک نہیں بانٹیں گے اور یہ نہیں کریں گے، نہیں۔ جو امام حسین کا وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ امام حسین نے کیا دیا ہے؟ اگر ان کا صدقہ نہ ہوتا ان کے ششماہے کا تو آج ہم کو مر رہے ہوتے، تو سب کو پتا ہے نا۔ تو جب انہی کا کھا رہے ہیں تو ان کی راہ میں خرچ کرنے میں تکلف کیسا؟ نہیں، یہ جگہ آپ کو راستے سے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے دھیرے 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 دھیرے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ مکروہات سے بھی پرہیز کیا کرو۔ اگر مکروہ سے پرہیز کرتے رہو گے تو حرام تک کبھی نہ جاؤ گے۔ کیا حکمت ہے؟ اور اگر آپ مکروہ ہی تو ہے، آپ مکروہ انجام دینے لگے تو تعجب نہیں کل آپ حرام تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ پہلے سے رکے رہیں گے، سدے رہیں گے تو یہ سلسلہ کہ صاحب نام حسین پر نہیں، جتنا ہو سکے کریے، دل کھول کے کریے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، میں ہر اس عزادار سے براہ راست بات کر کے یہ بات پوچھ سکتا ہوں، اور جو ملتے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں کہ ان کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کبھی تنگی نہ آ ہی نہیں سکتی۔ بلکہ علماء عارفین کا طریقہ بتاؤں، آپ کے پاس اگر سال بھر کچھ نہیں بھی ہوتا ہے، محرم آیا آپ کو عزاداری کرنی ہے، آپ قرض لے کے کرتے ہیں، اپنا کچھ سامان پراپرٹی بیچ کے کرتے ہیں۔ اگر پورے سال کی کمائی میں اگر ذرا سا امام حسین کے لیے نکالتے رہو تو پورے سال کی کمائی میں برکت ہوگی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ سلسلہ جو چلا ہے، بہرحال خادم کہیں تک جو ہے منزل عمل میں ہے، اور میں اس چیز کو پریکٹیکلی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ احسان آپ سمجھیے اس بات کو کہ یہ جو فرش عزا ہے، پھر وہی گھوم کے بات آ رہی ہے، یہ ہے بنام امام حسین، اور یہاں ہوتا ہے ذکر اہل بیت، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں پورا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا دو چار باتیں آپ پہلی مجلس میں سن لیجئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ صاحب ذاکرین آئے، علماء آئے، انہوں نے فضائل پڑھ دیے اور خوب نعرے لگے اور واہ واہ ہوئی اور چلے گئے۔ اس سے کیا مطلب؟ ارے بولنے سے پہلے تو سوچ لیجیے، اس سے کیا مطلب؟ یہ مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فضائل نہ پڑھیں اور صرف تبلیغ کی باتیں ہوں. میں راضی ہوں، تبلیغ کی جائے، نہیں کی جائے گی تو پتہ کیسے چلے گا بچوں کو؟ بالکل راضی ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، مگر یہ جملہ کہاں تک صحیح ہے کہ آپ فضائل پڑھے اور داد لی اور چلے گئے؟ تو کیا فضائل پڑھنے سے، داد دینے سے تکلیف ہے آپ کو؟ اور کسی کے فضائل پر کوئی داد کیوں نہیں دیتا؟ یا یہ جو مومنین بیٹھتے ہیں کیا یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں ہمیں بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ لہو کی حرارت پھیلاتی ہے، جیسے ہی آپ فضائل سنتے ہیں آپ بے چین ہو کے بولنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو زبان کا محتاج نہیں ہے. یہ ہم سب دیتا، اور ہم نے گواہیاں بھی دی ہیں، ہم نے سولی پر چڑھ کے گواہی دی، ہمیں دیواروں میں چنوایا گیا، ہم نے گواہی دی. یاد رکھیے گا یہ وہ ذکر ہے جو زبان کا محتاج نہیں ہے. کتی زبان کو نکلا کچھ اور بھی بھیجا، علی کا شیر سردار بولتا ہی رہا. نہ جانے کیوں نہیں مرتے ہیں یہ علی والے، زبان کاٹنے والا یہ سوچتا ہی رہا. آپ سمجھئے؟ نہیں، کچھ داغ لے لوں گا آپ سے. آپ اتنا پہلی مجلس ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یا تو میں بھی بیٹھنا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی سمجھا دے. صاحب فضائل پڑھے اور داد لی اور نعرے حیدری کی صدا بلند ہوئی، یعنی ہوا، چلے گئے. کہ بھائی گناہ ہو گیا؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ گناہ ہو گیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا آپ کے امام نے کیا فرمایا ہے؟ ایک مرتبہ خلوص دل سے علی کا نام لینے کا ثواب کتنا ہے؟ کیا آپ کو یہی علماء ذاکرین میں نے سنا بھی ہے، جب باشعور ہوا تو پڑھا بھی ہے، ایک مرتبہ علی کا نام لینا ثواب کیا ہے؟ آپ کیا دن بھر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم سے کتنے گناہ انجانے میں ہوتے ہیں؟ آپ اپنا دیکھ لیجئے بھائی، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں. مجھ جیسوں سے نہ جانے کتنے گناہ انجانے میں ہوتے. توبہ کرتے رہو، استغفار کرو، اللہ معاف کرے. ان کے توسل میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریے. ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کی قبولیت کا ہمیں خود ہی یقین نہیں ہوتا. ابھی مغربین کی نماز ہوئی ہے، کوئی ایک بندہ ہمیں لے کے آئیے جو یہ کہے کہ میں نے پڑھی اور قبول ہو گئی. کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ کرے سب کی قبول ہو اور ہوگی، اور ہوگی تو وسیلہ یہی ہوں گے. یا آپ سمجھیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، چونکہ اس پر میں ڈسکس کر چکا ہوں کسی اشرے میں، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بس اتنا سمجھ لیجیے گا. یعنی یہ نہ کہا جائے کہ صاحب تبلیغ نہیں ہوتی، فضائل پڑھے اور نعرے لگوائے اور واہ واہ کری اور چل دیے. آپ کو پتا ہی ہے واہ واہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ واہ واہ اسی گلے میں جا کے اٹکتی ہے جہاں کچھ ہوتا ہے. یہ ہماری خطابت نہیں ہے، یہ اقوال معصومین ہے. چھٹے امام کا فرمان میں نے کبھی پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ جب علی کا تذکرہ ہوتا ہے سننے والوں میں مومنین کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، منافقین کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے. جس طرح سے بارش ہر جگہ یکساں ہوتی ہے مگر بارش کے بعد باغوں کی خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے، کچرے کی بدبو میں اضافہ ہوتا ہے. اصل تو دونوں جگہ ہوگا نا. جی جتنی چاہے آپ دلیلیں لے لیں میں دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ اس بات پر کہ پھر نام علی ہر ایک کی زبان پر آ جائے یہ بہت عجیب بات ہے، مگر فائدہ کیا ہوگا؟ مولوی صاحب آپ نے کہا واہ کرائی اور چل دیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ امام معصوم فرماتے ہیں ہمارے جب کے ذکر کے جب فضائل بیان ہو اس کا سننے والوں کو اگر یقین ہوتا ہے ان کے تمام گناہ اس طرح سے چھا جاتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے گر جایا کرتے. صلوات محمد ذرا غور فرمائے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، فائدہ ہوتا ہے، اور تبلیغ بھی انہی کے لیے ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. اور اگر بات تبلیغ کی آئے تو پورے قرآن مجید میں ایک ہی آیت ہے جہاں پہ بلغ کا لفظ آیا ہے. منشاء کردگار بھی یہی ہے کہ اگر تبلیغ ہونا ہے تو وہ علی کے نام سے شروع ہو. توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ جہاں علی وہاں سب نہیں، اور لفظ بدل دوں، جہاں علی وہاں حق.
نہیں، جہاں علی ولی اللہ وہی محمد رسول اللہ. آپ اس طرح تبلیغ کریے نا. اور جہاں محمد رسول اللہ وہی لا الہ ہے. تو تبلیغ یہاں سے شروع کی جائے. صاحب وہ نعرے اتنے لگ جاتے ہیں، اور صاحب وہ پھر بھائی وہ آج خیبر پڑھ دیا گیا، آج خندق پڑھ دیا گیا. میرے بھائی کب تک تاریخ؟ یہی ایک یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ سال بھر کس کو ٹائم ہے کہ وہ تاریخ سن رہا ہے، فضائل سن رہا ہے؟ کہ ہمارے بچوں کو کون بتائے گا؟ اگر خیبر و خندق نہ پڑھا جائے کیا تعجب کہ ہماری قوم میں بچے بھی بزدل ہو جائیں؟ ان کو کون بتائے گا؟ اور فضائل ہٹا کے مسائل، اس کا تو کوئی کانسیپٹ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا. اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے بزرگوں کے لیے سر تسلیم خم ہے، مجھے سمجھائے کہ یہ ہٹا کے کیسے ہوگا. اس لیے کہ جس پر دین مکمل ہوا ہے اسی کا ذکر ہٹا کے اگر دین کی باتیں کی جائے تو بے دینی کے سوا کچھ نہ پھیلے گا. بے دینی کے سوا کچھ نہ پھیلے گا. پھر وہی کانسیپٹ ہے. ایک اور مسئلہ سناتا ہوں آپ کو تاکہ میری بات اور واضح ہو جائے. نوجوان شاعر سرسی کی سرزمین تاثیر سرسوی کا مطلب سن لیں، برجستگی دیکھنا اور یہ بات سنو، اور بات کو میں تمام کو توجہ کیجیے گا کہ کربلا میں حسین نے قربانی دی، پورا دین بچ گیا. قبلہ توجہ چاہتا ہوں، پورا دین بچ گیا. اب جو دین چلے گا وہ بنامے کربلا چلے گا. تبھی تو خواجہ نے کہا کہ دین است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے. کیونکہ سب کچھ لٹا کے سب بچا لیا، اب دین ہے کربلا سے. اچھا تو وہ مطلب سنا آپ نے. اب تاثیر سرسوی کا مطلب سنیے. یہ آپ کے نام ہے، جیسے چاہے سنیے گا، مگر اپنی گواہی ضرور درج کرا دیجیے گا. میں چہرے کا نظر کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. وہ یہ کہتے ہیں حسین آپ کی مجلس جسے بھی کھلتی ہے. بھائی آواز آ رہی ہے؟ آمادہ رہیے گا، بس اشارہ کر کے بتا دیجیے گا آپ موجود ہیں. حسین آپ کی مجلس جسے بھی کھلتی ہے اسے نماز میں دیکھو تو جان چلتی ہے. اب اگر نہ کہا جائے اور برا لگ جائے گا، بھائی کتنوں کو غدیر میں برا لگ گیا تو آپ غدیر چھوڑ دیں گے. اسی طرح اگر کسی کو نام علی سے کوئی پرہیز ہے تو کیا ہم نام علی نہ چھوڑ دیں گے؟ انہی کانوں نے سنا، منبر پر کہہ رہا ہوں، انہی کانوں نے سنا کہ جو فضائل ہوتے ہیں جب یالی یالی کی صدا ہے، یہ اب مزاج رہا نہیں، ماحول بہت بدل چکا ہے. خبردار، آپ بدل چکے ہیں. نہ قرآن بدلا ہے، نہ معصومین کا مزاج بدلا. صرف دین نہیں، ہمارے نسب کی پہچان بھی اسی نام سے ہے. اور پوری دنیا میں اگر ہم جانے جاتے ہیں تو ایک یا علی اور دوسرے یا حسین کے نام سے. آپ ذرا کو یہ فرش ادا سب کچھ ہٹا دو صاحب، ہمیں تو جنت جانا ہے اور ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. بھائی جس کی جتنی توفیق آپ کریے، سبحان اللہ، ہم آپ کے ساتھ، ہمیں کوئی اعتراض تھوڑی، ہم کسی پر اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وقت آنے پر ہم آئینہ دکھاتے، ہم آئینہ دکھاتے. آپ فرش ازا کی بات کر رہے ہیں، آپ کو جنت جانے کی تمنا ہے اور جنت والوں کو یہاں آنے کی تمنا ہے. نہیں، آپ یہ خاموشی، اس کو ذرا سکوت کو توڑ لیجیے. میں آپ کے مزاج کے مطابق صلوات کہاں بلند ترین. ذکر اہل بیت پر جب بھی آپ تنہائی میں بھی کچھ سنیں یا کچھ یاد آئے اور جب آپ خوشی محسوس کریں تو پر فرض سمجھ کے اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کریں کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ہمارے والدین کو زندہ و سلامت رکھنا، ان کا سایہ برقرار رہے، اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے ان کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کریں. بڑی سختی سے یہ آپ کو بار بار کہا جاتا ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں. یہ فرش ازا حضور ختمی مرتبت کا اعلان تو آپ سنا ہے نا آپ نے کہ
وما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ. سنیے، رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے، جو علاقہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. رکن اور مقام کے درمیان جو علاقہ ہے. پھر آپ کا دوسرا فرمان بھی ہے، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. توجہ، اپنے لیے فرما رہے کہ میری قبر اور منبر کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. بات یاد آ گئی تو سن لیجیے اب آپ، اور نتیجہ آپ نکالیے گا انشاءاللہ، اور مکمل گفتگو کل سے شروع ہوگی. ٹاپک انشاءاللہ یہی رہے گا. منبر اور قبر کے درمیان کی جو زمین ہے وہ کیا ہے؟ جنت کی زمین ہے. توجہ. اچھا، پھر ایک فرمان امام ششم صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی ایک بلند ترین صلوات پڑھے. اعلان یہ کیا کہ مسجد الکوفان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی زمینوں میں سے جہاں جہاں کا اعلان ہو رہا ہے، مسجد کوفہ کا جو علاقہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے، یعنی یہ زمین بھی کہاں کی ہے؟ موضع قبر الحسین، امام حسین کا مدفن جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا. اور یاد آ جائے، ایک بات اور سن لیجئے، کیا کیا جنت کا ٹکڑا؟ قبر اور منبر کے درمیان کی زمین، رکن اور مقام کے درمیان کی زمین جنت کی زمین، جہاں امام حسین جنت کی زمین، مسجد کوفہ جنت کی. امام رضا علیہ السلام نے جب دیبل کے اشعار میں ایک شعر بڑھایا، اس میں یہ فرمایا کہ یہ ٹکڑا جہاں قبر بنے گی یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس کی پیشین گوئی رسول اللہ نے بھی کی تھی. آپ نے فرمایا خراسان کی پہاڑیوں کے درمیان جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے جہاں میرے جگر کا ٹکڑا دفن ہوگا. امام رضا کا مدفن جو مشہد مقدس ہے وہ جنت کی زمین. توجہ ہے، میں بات کو بہت جلدی مکمل کر رہا ہوں. کہاں کہاں جنت کے لیے نشاندہی ہوئی؟ کوفہ، مسجد کوفہ، کربلا، بین الرکن والمقام، بین القبری و منبری، مشہد مقدس. یہ سب کہاں کی زمین ہے؟ جنت کی زمین ہے. جھانک کے سننا. اب اگر یہ مقام شکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ امام ششم کی بارگاہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے اور انہیں کے درمیان ایک شخص نے سوال کیا، مولا کا صحابی ہے، کہتا اسأل اللہ روضۃ الجنہ، مولا میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. امام ششم سے. تو مولا مسکرائے اور فرمایا انتم فی الجنہ، تم تو جنت میں ہو. دعا اس بات کی کرو کہ جس جنت میں ہو اس سے نکال نہ دیا جاؤ. نہیں سمجھے ابھی آپ بھائی؟ صلوات پڑھے آپ بلند ترین. پھر سے سن لیجئے، نہیں ایک بلند ترین صلوات پڑھے میں محمد والے. کیا فرمایا؟ انتم فی الجنہ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَخْرَجُكُمْ مِنْهَا. یہ سوال کرو، جنت کا سوال نہ کرو، یہ سوال کرو کہیں اس جنت سے نکال نہ دیے جاؤ. اس کا مطلب سمجھے؟ پھر وہ کہتا ہے، چاروں طرف اس نے دیکھا اور باقاعدہ انکساری کے ساتھ کہتا ہے، مولا یبن رسول اللہ جعلت فداک، یبن رسول اللہ، یہ فرزند رسول آپ پر میری جان قربان. نحنو فی الدنیا، ہم تو دنیا میں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جنت میں ہیں. ہماری جان آپ پر قربان ہو، ہم تو دنیا میں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں ہیں. تو فرمایا کیا میری ولایت اور امامت پر یقین نہیں رکھتا؟ توجہ ہے آپ کی؟
امام کا کیا فرما؟ کیا ہماری ولایت اور امامت پر یقین نہیں رکھتا؟ کہ اپنا رسول اللہ رکھتا ہوں، کہ اللہ نے جو اختیارات ہمیں دیے ہیں اس پر یقین نہیں رکھتا؟ کہا مطلب سمجھے کہ ہم پر یقین رکھتے ہوئے، ہماری ولایت اور امامت پر یقین رکھتے ہوئے جو ہماری پسند میں ہمارے ذکر میں مشغول ہو، وہ دنیا میں نہیں ہے، جنت کے کسی ٹکڑے پر بیٹھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بلند ترین۔ بھائی پھر بار بار پیچھے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر مناسب سمجھے بھائی، خادم کی التجا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات قریب آ جائے۔ غالب بھائی تھوڑی سی ذمہ داری آپ بھی آئیے، ظفر بھائی آ جائیے ادھر، ظہیر بھائی آپ بھی آ جائیے، بھائی اندر آ جائیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے، ایک صلوات پڑھے آپ مل جل کے۔ آ جائے بھائی آ جائے، تھوڑا آپ لوگ آ جائیں، وہاں کافی کنجسٹڈ ہو گئی جگہ۔ اب مختصر کروں، یہ باتیں پھیلتی چلی جائیں گی، مختصر سنیے۔ چھٹے امام کا واقعہ سن لیا، ایک بات اور یاد آ گئی، امام آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ختمی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ آپ اپنی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے گفتگو کے دوران تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب کبھی روضۃ من ریاض الجنہ، جب جنت کی باتیں ہوا کرے تو اس کی طرف لپکا کرو، تیزی کیا کرو، جلدی کیا کرو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا وما روضۃ الجنہ، اللہ کے نبی یہ کون سی جنت، جنت کی طرف لپکا کرے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا سنو، جس بزم میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، بظاہر وہ زمین کہیں بھی ہو، لیکن جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتا۔ یہ فرمان رسالت ہے۔ آپ یہ بتائیے، کسی مولوی کسی عالم کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ یہ بات میری سمجھ کے، کسی عالم کی سمجھ کے، کسی خطیب کی سمجھ کے نہیں، سرکار رسالت میں جہاں جس جگہ بھی ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے وہ زمین عام زمین نہیں، بھلے وہ دنیا میں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتاؤ، جہاں بھی فرش عزائے امام حسین بچھ جاتا ہے، اگر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تو اس فرش کی اہمیت ہم سے زیادہ کون سمجھے گا؟ کیا یہ مقام شکر نہیں ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اس زندگی میں ہمیں اس منزل پر بٹھایا جا رہا ہے جہاں معصومین کی جمع ہے؟ اب ذرا ترچھی نظر کر کے اتنا بھی سنو کہ جن کی بزم میں ہمیں بیٹھنا ہے انہی کا ذکر ہٹا کے ہم کوئی اور ذکر کریں، انصاف ہے؟ نہیں، ہم سے تو ہمیشہ انصاف ہوتا ہے، ہم کربلا والے ہیں، ہم شیعان حیدر کرار، ذرا انصاف سے کذا پھر یہ مسائل کب بیان کیے جائیں، بالکل بیان کیے جائیں، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ بیان کیے جائیں۔ اگر کوئی سوال اٹھا ہے تو اس کا جواب پہلے دفاع اہل بیت ہے، آپ سمجھیے، اور پھر ان کے بعد جب ان کی محبت دل میں آ گئی، جس کے دل میں حسین کی محبت آ جائے، اہل بیت کی محبت آ جائے، مولا کائنات کی محبت آ جائے، وہ منصف مزاج بھی ہوگا اور اپنے فرائض کو انجام دینے والا بھی ہوگا۔ آپ غور کریے، بات پوری اگر سمیٹ کے یوں کی جائے، فضائل ہٹا کے تبلیغ نہیں ہوتی، فضائل کے ساتھ تبلیغ کی جاتی ہے، اس لیے کہ انہی کے دم سے ہمیں کلمہ بھی ملا ہے، دین بھی ملا ہے، اور انہی کے صدقے میں ہمیں وجود بھی ملا ہے۔ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا، ارے ہم کیا، ہمارے بابا آدم کا وجود نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتی۔ 1,00,000 سے لے کے 10 لاکھ تک دنیا کی خلقت کی روایات ہیں، کتنے عالم اللہ نے خلق کر دیے، اور درجہ بدرجہ اور کہاں کس طرح تمام باتیں آپ سنتے رہتے، تو جتنا بھی جو کچھ بھی اس نے خلق کیا ہے
وہ سب ان کے صدقے میں خرچ کیا ہے، اور جس نے بھی چاہا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائے تو اس نے درمیان میں انہی کو وسیلہ بنایا ہے۔ ان نے فرمایا ہے ان کی معرفت ہی ہماری معرفت ہے، ان کی محبت ہی ہماری محبت ہے، ان کی عداوت ہماری عداوت ہے، ان کا احترام ہمارا احترام ہے۔ تو جن کی محبت اللہ کی محبت ہے اس کو الگ کر کے کون سے دین کی تبلیغ کی جائے؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ سب کچھ ملا مگر ان کی محبت کے بعد دین بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے شرط لگا دی قل لا اسألکم علیہ اجرا، ورنہ تو سبھی دیندار ہو جاتے۔ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ تو اجرت رکھ دی ان کی محبت، اور جب ان کی محبت اجرت رکھ دی تو بغیر اجرت کے کس دین میں داخلہ چاہتے ہیں آپ؟ کس دین میں داخلہ چاہتے ہیں؟ ان کی محبت کو کنارے رکھ کے ہم تو صاحب اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ صاحب وہ کون سا اللہ ہے ذرا ہمیں بھی بتائیے جو ان سے ہٹ کے مل گیا؟ کیونکہ عبادت صرف دو ہے پوری دنیا میں، سمیٹ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ نوجوان اگر متوجہ ہیں تو تھوڑا گواہی دے دینا کہ آپ سمجھ گئے۔ رحمان عبادتیں صرف دو کی ہیں، ایک عبادت رحمان کی ہے اور دوسرے شیطان کی ہے۔ رحمان کی عبادت وہی کر سکتا ہے جو اللہ صلی سے گزرا ہے۔ رحمان کی عبادت وہی کر سکتا ہے جو خدیر سے چل کے کربلا تک آیا ہے۔ باقی ساری عبادتیں شیطان کی ہیں۔ اب رہا سوال کہ بچوں کو بہلانے کے ساتھ، دیکھیے اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی واجبات کا انکار کر دے گا یا مستحبات کا انکار کرے، اوامر الہیہ کا انکار کر دے گا، نہیں۔ مگر ایک بات ہے، کہوں اجازت ہے آپ کی؟ بے تکلفی سے پوچھ رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ اور لینے ہیں، مگر گواہی آپ سے لینا ہے تاکہ کل کی گفتگو آسان ہو جائے۔ کہوں اجازت ہے؟ واجبات، محرمات، یہ بچے، یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایمانداری سے بتانا جس کے بھی بچے سلامت رہے آپ قوامی حضرات، ان سے پوچھو، ارے آپ تو خود ہی جانتے ہیں ان پر نماز ہے؟ نماز ہے ابھی؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ابھی سنے بلوغ کو نہیں پہنچے۔ روزہ ہے؟ کرنے صاحب جب عمر ہوگی تو واجب ہو جائے گا۔ اچھا تو مجلس میں کیوں لائے ہو؟ کیوں لائے ہو؟ میرے بھائی میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، یہ تمہاری ہی تربیت ہے، تمہاری ہی تربیت ہے۔ اپنے بچوں کو انگلی پکڑا کے فرش اعضا تک لاتے ہو تاکہ یہ بچپنے سے حسین سے منسوب رہے۔ علم تم سجاتے ہو ان کے ہاتھوں میں، اگر نہیں سمجھتا تو تم پکڑے رہتے ہو کہ علم سے وابستہ رہے، عزاخانی سے وابستہ رہے، فرش اعضا سے وابستہ رہے، اس لیے کہ تبلیغ کے لیے حسین کا نام ہی کافی ہے۔ اگر یہ بھروسہ نہیں ہے تو کیوں لائے ہو؟ مجلس میں کیوں لائے ہو؟ جلوس میں کیوں لے کے جاتے ہو؟ کہ نماز تو جب واجب ہوگی جب وقت آئے گا، روزہ جب واجب ہوگا جب وقت آئے گا۔ اور روزے میں بھی صاحب روزے دار تھے، گھر سے نکلے، کہا صاحب ذرا روزہ کیوں نہیں رکھا صاحب آپ نے؟ کہا صاحب روزہ وہ طبیعت خراب ہوئی تھی، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو اس نے کہا خبردار روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے آپ، اور یہ میڈیسن آپ کے لیے ہے اور یہ پرہیز ہے، آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب واجب ہے روزہ، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھیں گے، مطلب اب یہ واجب حرام ہو گیا۔ اب آپ کہاں ہیں مجھے تو نہیں معلوم، حرام ہوتا ہے نا واجب۔ ڈاکٹر نے اگر انسٹرکشن دے دیا کہ نہیں آپ کی جان کے لیے مضر ہے، آپ کو پرمیشن نہیں ہے، تو اب وہ نہیں رکھ سکتے۔ اب میں نے کہا صاحب واجب ہے،
میں اور قریب کر دوں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں صحرا میں کھڑے دریا کے کنارے, نماز تکبیر کہہ دی, پیچھے سے آواز آئی ڈوب رہا ہوں بچاؤ. اب حکم شریعت کیا ہے؟ کہنے اسے توڑو, اسے بچاؤ. واجب پر واجب آ گیا تو ایک واجب رکے گا. نماز اب بعد میں ہوگی, پہلے جان بچا. میں نے کہا واجب ہے بھائی, قائد ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے بھی نماز کا کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے. آپ سمجھیے نماز, اچھا صبح کی نماز ابھی آپ پڑھ کے سو جائیے, ہو سکتا ہے. مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, منبر پر مجلس پڑھ رہے ہیں, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. واجب اپنے وقت معینہ کا محتاج ہوتا ہے. جب وقت داخل ہوگا تب نماز واجب ہوگی. تو بھیا مئی جون کے روزے اگر رمضان مئی جون میں پڑے تو آپ جاڑے میں روزے رکھ لیجیے, ایک مہینے کی بات ہے, گنتی پوری کر. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب واجب ہوگا تب رکھیں گے, تبھی ہم پر واجب ہوگا. اچھا تو واجب اپنے وقت معینہ کا محتاج. تو کیا ایسا کوئی قانون ہم سمجھے جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نماز تو واجب ہے, روزہ تو واجب ہے, اہل بیت کی محبت کو اللہ نے واجب کیوں نہیں کہا؟ اگر واجب کہہ دیتا تو یہ محبت بھی وقت کی محتاج ہو جاتی. اب آپ سمجھے, اگر واجب کہہ دیا جائے اس محبت کو تو کیا اس کو کم کر دیا گیا؟ نہیں, اللہ نے واجب اس لیے نہیں کہا کہ اس کی اہمیت میں کم ہو جائے. پھر تمام واجبات کو ان کی محبت پر مبنی کر دیا کہ اگر یہ ہے تو سب ہے, اگر یہ نہیں تو. یہی تو قدیر ہے میرے حبیب, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. چلا کے دے محمد. یہ دیکھیے, اور میں اکثر تقاریر میں پچھلے اشرے میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی, یہ بات پہلے سن لیجئے تاکہ اور وضاحت کر سکوں. یہ واجبات ہیں ہی ان کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ کے تاکہ کوئی اپنی مرضی سے مطلب نہ نکالے. میں حقائق پر گفتگو کر رہا ہوں, مطلب پر نہیں. کسی کے مطلب کو مطلب فکس کرنا یہ غلط ہے. مقصد واضح ہونا چاہیے. واجب نہیں کہا مگر تمام واجبات کو اس پر منحصر کر دیا, اور ان کی محبت کو صرف ہمیں دعوت نہیں دی کہ تم بھی چاہو. ان کی محبت کو اس نے خود پر اوجب کر رکھا ہے, خود چاہتا بھی ہے. آپ سے بھی پہلا ان کو چاہو. توجہ ہے نا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ مالک نماز تو ہم سے کہتا کرو, تم تو کرتا نہیں. روزہ ہم سے کہتا ہے رکھو, تم تو رکھتا نہیں. تو ہم کس کی نماز پڑھے, ہم کس لیے روزہ رکھے؟ ان کی محبت. جاگے جاگے تھوڑا سا ایک جملے کے لیے جاگ جاؤ. مالک ان کی محبت کا شہید تو تم نے ان کی محبت کا شرط دینا چاہا ہے کہ جب وہ پانے اہل بیت کی فہرست بنے تو تمہارا بھی نام وہاں رکھا جائے جہاں میرا ہے. صلوات محمد. انشاءاللہ رفتہ رفتہ بات آگے بڑھے گی کل کی منڈی سے, لیکن آج ذرا غور سے سنیں. کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. یہی شرف ہے ہمارا کہ دنیا ہمیں دیکھ کے, ابھی کتنے نوجوان ہمارے ہوں گے سڑکوں پر چل کے, لوگوں نے دیکھ کے اشارے بازی شروع کر دی ہوگی. جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بھائی, اس لیے میں بتا رہا ہوں. یہاں تو میں روڈ پہ گیا نہیں, آپ نے بھی محسوس کیا. یہ ان کے کیا ہے, اچھا ان کے یہ, اچھا ہمارا لباس بتا دیتا ہے کہ ہم ان کے ہیں.
نہیں سمجھے میرے بھائی, کبھی تو سوچ لیا کرو, پہلی منزل سے تھوڑا سا بے تکلفی ہو جائے. ہمارا تو لباس بھی بتا دیتا ہے ہم ان کے ہیں, تمہارا تو سجنا بھی نہیں بتاتا کہ کس کے ہو. ہمارا تو لباس بھی بتاتا ہے, ہماری گاڑی پر ہماری سائیکل پر لگا ہوا اسٹیکر بھی بتاتا ہے ہم ان کے ہیں. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں تم کہے کہ ہم ان کے ہیں. گھبرانا نہیں, اس طنز کا بھی اجر ہے وہاں. یہ روایات میں معصومین کی وقت نہیں ہے, وہ بات میرے موضوع میں نہیں ہے. جو تمہیں دنیا کی ان کی محبت کے طفیل, دنیا جو تمہیں طنز کرتی ہے اس طنز کا اجر ہے وہاں, کہ دنیا میں یہ کہے گئے کہ ہمارے سلمان دیکھو اسے بلا کے لاؤ وہ ہمارا ہے, ابو ذر وہ ہمارا ہے, بیٹا اسے بلاؤ, علی ڈھونڈ ڈھونڈ کے بلائیں گے. آپ سمجھے کیوں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کچھ کیا نہیں, تبلیغ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہو گیا. آپ تو کچھ کریے نہیں, بس کہہ دیجئے ہم ان کے ہیں, وہ بھی تو کہیں. مطلب انسان ڈر گیا, اب وہ کہے تو کہنے لگے. وہ کہاں ہے بھائی؟ ہم سے تو ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک, آپ سے ہوئی ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے تو آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ادب سے کریے. وہ بھی تو کہیں کہ آپ ان کے فقط لاؤ فون کر لیا, وہ بھی تو کہیں. آپ پلٹ کے پوچھ لیجیے آپ سے کہا ہے, سارا معاملہ نہیں کھل جائے گا. اور جو زیادہ تبلیغ کرے ذرا اس کی تنہائی ضرور جا کے دیکھیے گا. یاد رکھیے گا, بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو ان کا مخلص نہیں ہے نا وہ کسی مسئلے کا مخلص نہیں ہے. کسی مسئلے کا مخلص نہیں ہو سکتا جو ان کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بے لوث چاہتے ہیں, یہاں مطلب نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے ایک بات, ایک ہی جملے میں اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں, مگر اس دعا کے ساتھ کہ بزرگ مجھے دعا دیں گے. ایک بات سمجھ لیجیے, ہم بھی تو مانتے ہیں, کیا ہم نہیں مانتے؟ ماننا اور ہے, چاہنا اور ہے. نہیں, اس بات کو مجھے اب میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی دعا دو. اگر آپ واقعی سمجھ رہے, جو نہیں سمجھ رہے ان کے لیے 1 منٹ مجھے چاہیے. ماننا اور ہے, چاہنا, پھر سے سن لیجیے, آپ میں دست بستہ کہہ رہا ہوں. ماننا اور ہے, چاہنا اور ہے. سنیے فرق ایک جملے میں, اگر پہنچ جائے تو گفتگو تمام, مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنی پڑے. ہر ماننے والا یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے بھی مانا جائے. نہیں پہنچی بات تو میں ختم کر دیتا ہوں. نہیں, ایک لفظ اور بدل دوں. ہر ماننے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بھی مانی جائے. واضح ہو گئے گا؟ آپ ہم کو بہت مانتے ہیں, آپ سال میں 1 مرتبہ آ جاتے, قبلہ یہ قبلہ یہ قبلہ یہ, ٹھیک ہے. اب آپ نے کسی سے کہا کہ صاحب وہ مناظر صاحب سے وعدہ لیں, ارے ہم لے لیں. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں بہت مانتے ہیں. اور صاحب اگر میری کئی بکنگ ہوئی پہلے سے, میں نے کہا بھائی ذرا معذرت چاہتے ہیں متعارف, پھر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, ہم آپ کو اتنا مانتے ہیں اور میں نے تو کہہ دیا ہے صاحب. تو وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم مانتے ہیں تو یہ مانے. نہیں سمجھے میرے بھائی, اس کے لیے ماننا مسئلہ نہیں ہے, اسے مانا نہیں جاتا, اسے چاہا جاتا ہے. کیونکہ ماننے اور چاہنے میں فرق یہ ہے, جو مانے گا وہ منوائے گا, جو چاہے گا وہ لٹائے گا. اب اس سے زیادہ وضاحت کی امید نہیں رکھنا, شعبہ کرام کی بات سن رہے تو سمجھے. جو چاہے گا محبت قربانی چاہتی ہے. یاد رکھیے گا تمام لوگ, سلمان, ابو ذر, مقداد, عمر, عمار یاسر, توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہوگا. سنا کہ سولی دی جائے گی, درخت کاٹنے کے بجائے پانی دینے لگے. محبت قربانی چاہتی ہے. ارے سب کو اور قریب کر دیتا, مگر 2 جملے کہنے. حسین سے پوچھو ماننا کیا ہے اور چاہنا کیا ہے. اللہ کا محبوب تو سردار انبیاء,
حسین نے کہہ دیا میں تیار ہوں. کیا ہوا؟ کہ جوان چاہیے. اب پالنے والے دیا. یہی تو کہہ کے دیا تھا ربنا تقبل ہے. کیا ہے؟ علی اصغر کو لے کے چلے, کیا کہہ کے دیا؟ انا للہ ہے. آپ غور کر رہے ہیں, محبت قربانی چاہتی ہے, اسی لیے مودت مانگی ہے. چاہو, ان کو چاہو. اور جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو کہتے ہیں ہم ان کے ہیں, وہی تو کہیں, تو ان سے جواب کرنے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ یقین ہے ہمارا کہ ہم ان کے ہیں. کوئی دلیل ہے تو دلیل یہ ہے, اگر ہماری دعائیں یہ نہ بھی قبول کرے تب بھی ہم ان کا در چھوڑ کے کہیں جاتے نہیں ہیں. ہمارا نہ جانا یہ بتا رہا ہے کہ ہم ان کے ہیں, ہمارے دل پر کسی کو حق کا تصرف حاصل ہے. یہ اتنا بڑا مجمع اللہ تمہیں سلامت رکھے, تمام جنوں انس کے شر سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے. چاند دیکھا ہے تم نے محرم کا, وہ اتنی کثیر تعداد میں, آپ یہاں بر وقت تشریف لے آئے. کس نے بلایا تھا تمہیں؟ صرف مائک سے اعلان ہی تو ہوا تھا, کوئی لے کے آیا ہے. کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں کھینچتے ہوئے لے کر آئے؟ کون سی چیز ہے؟ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو اور بتاؤ. کوئی زور اور زبردستی ہے؟ نہیں, تم نے صرف سڑک پر محرم کا چاند دیکھا. محبت کی کم از کم علامت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ, اس کے غم میں غمگین ہو جاؤ. باب رسول ملنے کی ایام ہے. آج عالم اسلام میں لوگوں نے چاند دیکھ کر لوگوں کو مبارکباد بھی دی. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے ان کی محبت کی حفاظت نہیں ہوتی. تم مبارکباد دیتے ہو, جبکہ رسول کے بیٹے نے حسین نے جب محرم کا چاند دیکھا تھا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ. یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں رونے پر مجبور کرتی ہے؟ نوجوانوں, اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے, بیوی تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. تمہیں ان آنسوؤں کی قیمت پتہ ہے. ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, ہماری حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ بیویاں بھی سفارش کر دیتی ہیں میرے حسین کو بڑا تڑپ تڑپ کر لیا ہے. ایک فقرہ کہوں آپ سے, آپ پر سرکار زمانہ نے بھی سلام کہا ہے نا, سلام اللہ علی الباقین, سلام ان رونے والوں پر. کیوں تم رو رہے ہو؟ تمہارا تو کچھ نہیں گیا. نہیں کہو, جواب دو, جواب دو. ارے ہمارا نہیں ملتا تو پھر کس کا ملتا؟ ہمارا حسین نہیں ملتا. اللہ اکبر. امام ششم سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا تم نے چاند دیکھ کے صفحہ ازا بچھائی ہے نا؟ مدینے والے کہتے کہ محرم کا چاند ہمیں دیکھنے کی کبھی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جعفر صادق کے گھر سے اس طرح سے رونے کی آواز آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند اجرکم من اللہ. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے رونے والے. بیوی تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا تو اللہ. ایک فقرہ سنو, کسی نے پوچھا تھا مولا صادق علیہ محمد سے, مولا یہ بتائیے ہم بھی روتے ہیں مگر جب شہادت ہوتی ہے کسی کی اس کے بعد روتے ہیں. جب تمہارے ایمان کی تصدیق ہو رہی ہے دہن عصمت سے, کاش میں سمجھا سکوں,
मौला जब शहादत किसी की हो जाती है तो हम रोते हैं, कोई हादसा हो जाता है तो हम रोते हैं। मौला 10 मुहर्रम को शहादत हुई है, आप जान देते हुए काश मैं समझा सकूं आपको नौजवानों, ये फिक्रा अगले साल तक कम से कम जरूर याद रखना। मौला 10 मुहर्रम को शहादत हुई है और आप रोने लगते हैं। इमाम ने जवाब दिया, उसमें आप सबको साथ रखा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम चांद देखते ही क्यों रोने लगते हैं? क्या सुनो, जब मुहर्रम का चांद निकलता है ना तो मलाइका मेरे जद हुसैन के लिबास को फैला देती है। अजरकुम अल्लाह, फकरे सुनो, मजलिस तमाम कर रहा हूं। मलाइका मेरे जद के लिबास को फैला देते हैं। मेरे जद का वो लिबास जो सरबों से तार हुआ था, खून में लथपथ था। हम और हमारे चाहने वाले निगाहें मारे फंसे उस लिबास को देख लेते हैं। मतलब यह हुआ, चांद निकलते ही नजर आता है, ज़हरा का लुट रहा है, हुसैन अलमी की सदा दे रहे हैं, चश्माए के गले में तीर है, अली अकबर के गले में बच्ची। अजनबी